بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے کہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ 48 گھنٹے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹ جائے گی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی طرف قدم اٹھایا جائے گا اور امپورٹڈ سرکار جو ہے ان کی صفوں میں اتنی کھلبلی مچ جائے گی اور ایک دوسرے پہ شکوک و شبہات کا اظہار کرنے لگیں گے۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو سکتی ہے، وہ اے پولیٹیکل ہو سکتی ہے۔ اے پولیٹیکل کا مطلب کیا ہے؟ اور میں جو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ 29 نومبر کے بعد کی صورتحال بہت مختلف ہوگی 29 نومبر سے پہلے کی، تو کوئی مان نہیں رہا تھا۔ مجھ پہ تنقید بھی کی کہ کافی لوگوں نے تنقید کی اور آپ لوگوں نے بھی کافی مجھے تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بنایا۔ آپ کی طرف سے بھی سرد مہری کا، میرے ناظرین کی طرف سے سرد مہری کا آیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ آپ ناراض ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں زگ زیگ ہو رہا ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں تھی، میں زگ زیگ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میں آپ کو ایکچوئل اپنے تجربے کی بنیاد پہ، انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا، اور جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں وہ باتیں بالکل درست ثابت ہوئیں۔ 29 نومبر سے پہلے کو اگر پاکستان تحریک انصاف سینے سے لگا کے رکھے گی اور اپنے دماغ اور دل کو خراب کرے گی، 29 نومبر سے پہلے کے ماحول سے نہیں نکلے گی، تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے نواز شریف صاحب 12 اکتوبر 99 سے باہر نہیں نکلے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکے، بلکہ وہ اسی طریقے سے انہوں نے سینگ پھنسا لیے افواج پاکستان کے ساتھ۔ ان کا جھگڑا تھا جنرل پرویز مشرف صاحب سے، ان کا جھگڑا تھا جنرل جہانگیر کرامت صاحب سے۔ حالانکہ جنرل جہانگیر کرامت صاحب نے ان کو بہت ہی اچھا مشورہ دیا تھا، بہت مفید مشورہ دیا تھا کہ ہمیں صورتحال کے پیش نظر ایک نیشنل سیکورٹی کونسل بنانی چاہیے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی بنانی چاہیے، جہاں پہ سول ملٹری لیڈرشپ اکٹھی ہو، تمام ایشوز ڈسکس ہوں اور ہم قومی سلامتی کے معاملات، قومی سیکورٹی کے معاملات وہاں پہ ڈسکس کریں، بجائے اس کے کہ الگ الگ اختلافات ہوں۔ انہوں نے بہت اچھی مثال دی تھی، تجویز، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے، یہ آپ نے سول معاملات میں مداخلت کر لی اور یہ تو ہمارا کام ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے، آپ تو فوج کو مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں، سیاست کی طرف دے رہے ہیں، آپ کے سیاسی عزائم ہیں۔ وہ شریف آدمی تھے، انہوں نے ان کو بلا کے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد پرویز مشرف صاحب آ گئے، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی انبن جاری رکھی اور ان کو بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میں نہیں ان کو مانتا، اور ان کو بھی ٹیکا لگانا شروع کر دیا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی لیے پھر نواز شریف صاحب نے اکتوبر 99 کے بعد پھر دوبارہ ان کو اقتدار ملا، پھر انہوں نے وہی کام کیا جو ماضی میں کرتے آ رہے ہیں، تو لہٰذا اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑا، اور انہوں نے پوری کی پوری افواج پاکستان کو، ایک انسٹیٹیوشن کو ہدف بنا لیا تھا کہ جناب میں نے ان کو دبا کے رکھنا ہے۔ تو وہی پالیسی تھی، وہی جو اصول تھا، وہ جو سوچ تھی، مینوفیکچرنگ فالٹ تھا نواز شریف صاحب کا، اسی کی وجہ سے معاملات آج تک درست نہیں ہو سکے۔ اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا مریم نواز صاحبہ نے بھی وہی کام کیا، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی وہی اپنے اسی نیریٹو پہ چلنے کی کوشش کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ عالمی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ، انٹرنیشنل پلیئرز کے درمیان یہ بیانیہ بہت اچھا بکتا ہے کہ فوج ہمیں کھا گئی، فوج نے ہمیں مار دیا، فوج نے ہمیں یہ کر دیا۔ لہٰذا انہوں نے بھی امریکہ میں گئیں اور وائٹ ہاؤس، مشل اوباما ان کی تقریب، اور وہاں پہ بھی انہوں نے وہی کام کر دیا کہ ہمیں تو جی افواج پاکستان سے بچائیں، ہمیں تو فوج کھا جائے گی، ہمیں تو فوج مار دے گی، ہمیں تو فوج نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ وہ پرویز مشرف صاحب کا سارا سین جو ہے انہوں نے وہاں بیان کر دیا۔ تو اب بھی میں اسی لیے عمران خان صاحب سے بھی یہی کہتا تھا اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی یہی کہتا تھا کہ جناب اپنی پالیسی کو، اپنے بیانیے کو اس طرف نہیں لے کے جانا، کیونکہ پوری کوشش ہے ان کے مخالفین کی، اور کہ کسی بھی ان کے مخالفین کی بھی اور انٹرنیشنل پلیئرز کی بھی، کہ خان صاحب کا ٹکراؤ ہو جائے، خان صاحب کو اسی پلڑے میں ڈال دیا جائے جس پلڑے میں نواز شریف صاحب ہیں، اور وہ بھی ان کو بھی کہا جائے کہ بس ایک ہی چیز بکتی ہے، اور وہ ہے افواج پاکستان کے خلاف ہو جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جائیں، فوج کے خلاف ہو جائیں، اور وہی آپ کو، یہی چیز آپ کو آگے لے کے جائے گی۔
تو جب عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اور جب یہ چیزیں آئیں تو خان صاحب کو بہت اس ٹریک پہ لے جانے کی کوشش کی گئی. اور کون لے جانے کی کوشش کر رہا تھا؟ ایک ہی صاحب تھے جن کے اپنے عزائم تھے ایکسٹینشن کے، وہ پورے نہیں ہو رہے تھے. انہوں نے اپنے دوستوں کے ذریعے، جو ان کے لائک مائنڈیڈ اور جو بچے جمہورے جو ادھر پہنچے ہوئے تھے، ان کے ذریعے خان صاحب کو بھی بھڑکانے کی کوشش کی. لیکن اس میں بہت سارے سنجیدہ لوگوں نے خان صاحب کو سمجھایا تھا کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا. آرمی چیف جو بھی آئے گا وہ افواج پاکستان کا آرمی چیف ہوگا. بالکل اس جھگڑے میں نہیں پڑنا، جو بھی آئے اس کو ویلکم کرنا ہے. اور پھر نئے نئے قصے سنانے کی کوشش کی، پرانے قصے، جھوٹے قصے بیان کرنے کی کوشش کی. تو بہرحال یہ چیزیں ہوئیں اور اس پالیسی کے تحت عمران خان صاحب بالکل اسٹریٹ فارورڈ. پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ چیزیں کیا ہیں، مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک پیغام آتا ہے عمران خان صاحب کو، ایک پیغام آتا ہے عمران خان صاحب کو، آئیں جناب مل کے کھیلتے ہیں. اور مل کے کھیلتے ہیں، آپس میں مکمکا کرتے ہیں. اور جو میثاق جمہوریت جو پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور دیگر جماعتوں کے درمیان ہے، ہم آپس میں ایک کرتے ہیں جی ایگریمنٹ. اس کو میثاق جمہوریت کا نام دیں، اس کو میثاق جمہوریت پلس کا نام دیں، اس کو میثاق معیشت کا نام دیں. ہم آپس میں کھیلتے ہیں. جو میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ چیزیں ہیں کچھ جس کی وجہ سے جو شریف فیملی کے معاملات ہیں وہ مزید خراب ہو رہے ہیں اور مزید خراب ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے، کوئی بھی ملک، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ملک کی جو سویلین قیادت ہے، یہ تو ایک ہوتا ہے اصول کا اختلاف. باجوہ صاحب نے غلط کام کیا، بالکل درست ہے، وہ باجوہ صاحب کا کام تھا، وہ کیا، پاکستان کے عوام نے قبول نہیں کیا. عمران خان صاحب کو اس کا اچھا خاصا سیاسی فائدہ ہوا، پولیٹیکل کیپٹل بڑھ گیا، ان کے مخالفین کا پولیٹیکل کیپٹل کا ستیہ ناش ہو گیا، شہرت، مقبولیت، سب کچھ، ووٹ بینک، سپورٹ ہر طرح کی ختم ہو گئی. اور پاکستان کے کروڑوں عوام جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور 14 جماعتی دھار عمران خان صاحب کو کچھ نہ کر سکا. اور باجوہ صاحب بھی اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی، یا ظاہر ہے باجوہ صاحب تھے اور باجوہ صاحب کا حکم چلتا تھا اور امر بامر مجبوری وہ سب کچھ کیا. 25 مئی ہوا، اس کے بعد عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بچایا. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود، ظلم و ستم کے ہونے کے باوجود، شہباز گل، اعظم سواتی، صحافی، میڈیا، سب کچھ کرنے کے باوجود، مار دھاڑ کے باوجود لوگ نہیں ڈرے اور وہ جڑ گئے عمران خان صاحب کے ساتھ. عمران خان صاحب کے ساتھ اس لیے جڑے کہ جو دوسرا ٹولہ تھا اس کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، دوسرے لوگوں ان کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اس لیے یہ سب کچھ ہوا. تو عمران خان صاحب نے بہت اچھا کیا، پاکستان تحریک انصاف نے بہت اچھا کیا، کیونکہ لڑنا نہیں چاہیے افواج پاکستان کے ساتھ. کسی بھی ملک کی جو سول لیڈرشپ ہے وہ بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پورے کے پورے انسٹیٹیوشن کے ساتھ افواج پاکستان کے خلاف پوری افواج کے ساتھ ہی لڑنا شروع کر دے. ہاں، کوئی یہ غلط کام کرتا ہے اس کو ضرور پکڑنا چاہیے اور اسی کی حد تک رہنا چاہیے. جیسے طیب اردوان ترکی کے صدر جو ہیں ان کے خلاف ہوا، تو انہوں نے بھی، وہ چند لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی ان کے خلاف پورے کا پورا، اور بیرونی پلیئرز کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے یہ حرکت کی تھی اور وہ کو ناکام بنا دیا، اور وہ بھی ترکی کے عوام نے ناکام بنایا تھا. اور اسی لیے پھر انہوں نے بھی صرف انہی لوگوں کو یہ کیا، یہ نہیں کیا کہ انہوں نے پوری انسٹیٹیوشن کے خلاف محاذ کھول لیا تھا. بہرحال یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ آگے جا کے بھی ہو سکتی ہیں، بہتر ہو سکتی ہیں. تو ایک پیغام بھیجا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپس میں آئیں، مل ملا کے کھیلتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ پہ آپ خاموش رہیں گے اور اس کو ہونے دیں، کوئی ایسا کام نہ کریں. اس پہ ظاہر ہے خان صاحب نے تو اپنا فیصلہ کیا تھا اور انہوں نے یہ کام نہیں کرنا تھا. انہوں نے اپنا دھرنا بھی ڈیلے کر دیا تھا، سب کچھ ڈیلے کر دیا تھا، اور وہ نوٹیفیکیشن کے بعد اپنا لانگ مارچ جو ہے وہ پنڈی میں لے کے آئے تھے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑا بیہیو کیا اور بڑا اچھا، بہت اچھا کھیلے، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ خان صاحب نے، اور جب باجوہ صاحب چلے گئے تو اس کے بعد خان صاحب اب ان کا ذکر بھی کبھی کبھار کرتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ بھی چھوڑ دیں گے، اس کا بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آگے بڑھنا اور اگلی منزل پہ جانا ہے، انتخابات لڑنے ہیں، عوام کے پاس جانا ہے اور ایک سٹرگل کرنی ہے. تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں وہ اصل مسئلہ تھا. اس لیے آپ لوگ مجھے بھی
میرے دوست بھی فون کر کے کہتے تھے کہ آپ کو کوئی گمراہ کر رہا ہے، بہت اچھے پیارے دوست ہیں، وہ کہتے تھے آپ گمراہ کر رہا ہے، آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ پاکستان میں تو دنیا بالکل جی، پاکستان میں تو صورتحال ہی بالکل مخدوش صورتحال ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، آپ بھی بڑا احتیاط کریں۔ تو اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی، لیکن مجھے پتہ تھا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشن فرسٹ ہے، فوج پاکستان کا امیج بہت اس کو بہتر کرنا ہے، اور یہ جو تناؤ ہے، کیونکہ ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہی اگر آپ ایک محاذ بنا لیں اور محاذ بنائیں، اور وہ بھی محاذ بنائیں اپنے ہی اداروں کے خلاف کبھی محاذ نہیں بنتا۔ ہاں، کوئی انڈیویجول ہے جس نے حرکت کی ہے، اگر کوئی جج خراب ہے تو ایک جج کے خلاف ریفرنس جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ پوری سپریم کورٹ کو اور پوری ہائی کورٹ کو لتاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی فیصلہ آتا ہے کہ کسی جج نے اگر کوئی غلط کی ہے تو اس کو آپ کرتے ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز میڈیا میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ پورے کا پورا میڈیا ہی بکاؤ مال ہے اور اس طریقے سے، تو یہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جی جو کچھ ہوا وہ بہت ہی زبردست ہوا، اور پاکستان نے اچھائی کی طرف جانا ہے، بھلائی کی طرف جانا ہے، ترقی کرنی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ مزید دیکھیں گے کہ اے پولیٹیکل کا مطلب پھر اے پولیٹیکل ہے۔ اور یہ جو درمیان میں کچھ کیا گیا، کچھ ایکٹ میں نے کہا تھا کہ کچھ ایک پورشن ہے، کچھ لوگ ہیں اسپاٹ فکسر جن کو میں بولتا ہوں، وہ جڑے ہوئے ہیں ابھی بھی، ان کی وفاداریاں اکا دکا لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں، اور ان کو بھی کیا جا رہا ہے، ان کو بھی ٹائٹ کیا جا رہا ہے، اسکرو کیا جا رہا ہے، پوائنٹ آؤٹ کر لیے گئے ہیں، بہت سارے لوگ پوائنٹ آؤٹ ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کو ٹائٹ کر دیا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو وارننگ دی گئی ہے، جس کا جتنا قصور ہے، اور اس کے بعد سارے ڈسپلن میں آ رہے ہیں، اور ڈسپلن میں لا کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں جناب، یہ چیز نہیں چلے گی، ایک اگر انسٹیٹیوشن نے فیصلہ کیا تو پھر اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مونس سلائی کے جو دوست ہیں فرحان، وہ ان کو کسی نے اٹھایا، اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں معاملہ گیا، اور مونس نے اس کو بالکل اوپن کر دیا کہ جناب یہ کام ہو رہا ہے، تو وہ واپس بھی آیا، اور یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ تو بہرحال اس لیے اب یہ سارے کے سارے اب رولا ڈلا ہوا ہے جی، اچھا خاصا مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب آپس میں رابطے میں آئے ہوئے ہیں، زرداری صاحب بالکل خاموش ہیں، وہ آرام سے بیٹھے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب حرکت میں آئے ہوئے ہیں، پھر شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، یہ، اور پھر ودن مسلم لیگ نواز ایک بہت ہی کھلبلی مچی ہوئی ہے، بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ اور پھر جو میں آپ کو بتاؤں کہ مریم گروپ جو ہے، مریم گروپ، نواز شریف گروپ، یہ لائک مائنڈڈ لوگ جو ہیں ان کے، وہ اب آہستہ آہستہ وہ ڈر بھی رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہو گیا، اور یہ کیسے ہو گیا بھائی، یہ کیسے ہونا تھا، یہ ایسے ہی ہوا ہے کہ جب اے پولیٹیکل ہے تو پھر اے پولیٹیکل ہے۔ ظاہر ہے آپ نے اتنے بندے وہ کیے تھے، مسنگ کیے تھے، جو نہیں آئے باقی آ گئے، اور یہ گیم تھی ٹوٹل مکمل طور پہ، اور میدان سجا ہوا تھا۔ تو جب بالکل اسی طریقے سے جیسے ضمنی الیکشن عمران خان صاحب جیت گئے، تو قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے الیکشن جیت گئے، تو عدالتیں بھی جاگ رہی ہیں اور ادارے بھی جاگ رہے ہیں۔ تو جناب اسٹریٹ فارورڈ چلنا چاہیے، سیدھا چلنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ مزید اچھی خبریں مل سکتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔